اے صالح جا کوہ کاف کی طرف روانہ ہو، وہاں تمہیں اللہ کی قدرت کے انوکھے راز نظر آئیں گے اور ایسی مخلوق سے ملاقات ہوگی جو انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ یہ واقعہ ایک درویش بزرگ حضرت صالح بن عمر کا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم باطن اور عرفان حقیقی کی دولت سے نوازا تھا۔ وہ اکثر تنہائی میں ذکر الہی میں مشغول رہا کرتے، یہاں تک کہ ایک دن انہیں خواب میں ایک نورانی ہستی نے آواز دی، اے صالح جا کوہ کاف کی طرف روانہ ہو، وہاں تمہیں اللہ کی قدرت کے انوکھے راز نظر آئیں گے اور ایسی مخلوق سے ملاقات ہوگی جو انسانوں کے نظروں سے پوشیدہ ہے۔ حضرت صالح صبح بیدار ہوئے، وضو کیا اور ایک چھوٹا سا سامان لیا، اللہ کا نام لے کر روانہ ہو گئے۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ اس مقام پر پہنچے جہاں آسمان زمین کو چھوتا ہوا محسوس ہوتا تھا اور بادل پہاڑوں کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ وہ کوہ کاف تھا، ایک ایسا پہاڑ جسے پرانے مفسرین نے دنیا کے گرد حلقہ بنائے ہوئے نورانی پہاڑوں میں شمار کیا۔ جب حضرت صالح کوہ کاف کی دامن میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کی فضا زمینی دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ فضا میں خوشبو بکھری ہوئی تھی، درخت سبز مگر چمکتے ہوئے تھے، چشمے ایسے نکلتے تھے جیسے ان میں نور رواں ہو، پرندے تسبیح کرتے تھے اور ہوائیں خود اللہ کے ذکر سے لبریز تھیں۔ ان پہاڑوں میں حضرت صالح نے ایک ایسی مخلوق کو دیکھا جسے انسانوں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ جنات کے نیک قبیلے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے یہاں آباد تھے اور اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ وہ صالح کو دیکھ کر حیران ہوئے، مگر چونکہ وہ اللہ کے ولی تھے سب ان کا احترام کرنے لگے۔ انہوں نے بتایا، ہم جن ہیں مگر ان میں سے وہ جنات ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، اور جب سلیمان علیہ السلام نے ہمیں آزاد کیا ہم نے عہد کیا کہ دنیا کی فتنہ انگیزی سے دور رہ کر کوہ کاف میں اللہ کی بندگی کریں گے۔ حضرت صالح نے وہاں ایک درخت دیکھا جس پر نورانی پرندے بیٹھے تھے۔ جنات نے بتایا، یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے اللہ کے کچھ خاص بندے قیامت سے پہلے اکٹھے ہوں گے۔ ان میں سے کچھ کو امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جائے گا تاکہ دنیا میں حق کی روشنی پھیلائی جا سکے۔ اسی دوران حضرت صالح کو ایک خواب سا دکھایا گیا۔ کوہ کاف کی ایک چٹان کھلی اور اس کے اندر ایک نورانی کتاب تھی جس پر لکھا تھا، یہ اللہ کا علم ہے جو صرف ان پر کھلتا ہے جو دل کو نفرت سے پاک اور زبان کو ذکر سے لبریز رکھتے ہیں۔ حضرت صالح نے اس راز کو دل میں محفوظ رکھا اور کچھ دن عبادت و خلوت کے بعد واپسی کا سفر اختیار کیا۔ جب وہ واپس آئے ان کی آنکھوں میں وہ نور تھا جو صرف قرب الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور کوہ کاف کے منظر کو صرف تمثیل کے طور پر بیان کیا کہ وہ جو اللہ کے لیے خود کو خالص کر دے اللہ اسے ایسے راز دکھاتا ہے جو آنکھ سے نہیں دل سے دیکھے جاتے ہیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز اسلامک سٹوریز کے لیے ہمارے چینل رشید علی وائس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کریں۔